فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین، تالیف علامہ شیخ محمود حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 50 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 572، رہائی کی کیفیت۔ پھر یزید نے اسیران اہل بیت کی رہائی کے احکام صادر کیے اور امام زین العابدین علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ جب امام تشریف لائے تو تخلیہ کرا کے ان سے انہی سابقہ خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، خدا ابن مرجانر پر لعنت کرے، خدا کی قسم اگر مجھ سے ان حسین کا سامنا ہوتا تو جو کچھ چاہتے میں اسے پورا کرتا اور جہاں تک ممکن ہوتا ان کو قتل ہونے سے بچاتا، اگرچہ مجھے اپنی بعض اولاد بھی موت کے منہ میں جھونکنی پڑتی۔ کتاب کا حوالہ ہے کامل ابن اسیر، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 300، ارشاد صفحہ نمبر 270۔ بعض کتب مقاتل میں مرقوم ہے کہ قیام دمشق کے دوران جب امام کو دربار میں بلایا جاتا تھا تو کسی وقت یزید نے کسی بات سے خوش ہو کر امام کی 3 حاجتیں برلانے کا وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ رہائی کے وقت یزید نے امام علیہ السلام سے کہا اپنی حاجات ذکر کریں۔ امام نے فرمایا پہلی حاجت تو یہ کہ مجھے اپنے آقا و بابا امام حسین علیہ السلام کو سر مقدس دکھاؤ تاکہ میں اس سے زیارت حاصل کروں۔ دوسری یہ کہ کربلا کی لوٹ مار میں ہمارا جو مال و اسباب لوٹا گیا وہ واپس کر دیجیے۔ تیسری یہ کہ اگر تو نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا ہے تو کوئی امین آدمی مقرر کرنا جو ان مستورات کو ان کے جد نامدار کے حرم میں پہنچائے ہے۔ یزید نے کہا جہاں تک آپ کے والد کے سر کا تعلق ہے آپ اسے کبھی نہیں دیکھ سکیں گے، اور جہاں تک تمہیں قتل کرنے کا تعلق ہے میں نے اس سے درگزر کیا ہے، لہٰذا مستورات کو آپ خود ہی واپس ساتھ لے جائیں گے، اور جہاں تک تمہارے مال و اسباب کا تعلق ہے میں اس کے عوض تمہیں کئی گنا زیادہ قیمت ادا کرتا ہوں۔ امام نے جواب دیا ہمیں تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ جو مال ہم سے چھینا گیا ہے وہی ہمیں واپس دے دیا جائے، کیونکہ اس میں حضرت فاطمہ بنت رسول کا چرغہ، ان کا مقنع گلوبند اور ان کی قمیض ہے۔ چنانچہ یزید کے حکم سے یہ سب مال و اسباب واپس کر دیا گیا۔ مزید برآں یزید نے اپنی طرف سے 200 دینار بھی پیش کی جو امام نے اسی وقت فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیے۔ کتاب کا حوالہ ہے ملحوف، صفحہ نمبر 175، تظلیم الزہرا، صفحہ نمبر 281، عاشر بہار، صفحہ نمبر 228، الدم الثاقبہ، صفحہ نمبر 380 387، نفس المحموم، صفحہ نمبر 251 252، ناسخ، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 351۔ اگرچہ سید اجل بن طاؤس علیہ رحمہ کی اس روایت کو بلا کسی جرح کے اکثر ارباب مقاتل نے اپنی کتب میں درج کر دیا ہے، مگر اس روایت کی بابت 2 چیزیں بری طرح طبیعت میں کھٹکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ جن تبرکات فاطمہ کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے وہ کربلا میں ہمراہ کیوں لائے گئے تھے۔ دوسری جو کہ پہلی سے بھی اہم ہے وہ یہ کہ کربلا میں خاندان نبوت کا جو مال و اسباب لوٹا گیا تھا وہ تو لوٹنے والے سپاہی اپنے اپنے گھر لے گئے تھے، وہ شام میں کیسے پہنچ گیا تھا جو یزید نے رہائی کے وقت واپس کر دیا۔ اگرچہ بنا بر صحت روایت اس کی تعویل بعید ممکن ہے، مگر اس کی صحت سے محل کلام ہے، واللہ عالم۔ یہ بھی بعض آثار میں وارد ہے کہ اسیران آل محمد کی رہائی کے وقت یزید نے اونٹوں پر شاندار محمل رکھا ہے اور چمڑے کے قطعے اور ریشم کے کپڑے بچھا کر ان پر درہم و دینار کے ڈھیر لگا دیے۔ پھر بوقت رخصت مخدرات کو بلا کر کہا
ام کلثوم ان مصائب و شدائد کے عوض جو تم پر وارد ہوئے یہ مال و منال لے لو۔ جناب ام کلثوم نے فرمایا اے یزید تو کتنا بے شرم و بے حیا ہے، میرے بھائی اور جملہ اہل بیت کو قتل کرتا ہے اور پھر اس کے عوض مجھے مال دیتا ہے، خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کتاب کا حوالہ ہے تظلیم الزہرا صفحہ نمبر 288، نفس المحموم صفحہ نمبر 252، الدم ثاقبہ صفحہ نمبر 386 وغیرہ۔ اس کے بعد نعمان بن بشیر انصاری کو آدمیوں کی ایک جماعت دے کر جن کی تعداد مورخ طبری اور صاحب اخبار الدول کے بیان کے مطابق 30 تھی، مگر ابھی مخنف اور اس کے حوالے سے صاحب ناسخ نے 500 لکھی ہے، جو کسی طرح بھی قرین عقل و نقل نہیں ہے۔ حکم دیا کہ پس مندگان امام کو احترام کے ساتھ مدینے پہنچائیں۔ کتاب کا حوالہ ہے طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 265، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 300، ارشاد صفحہ نمبر 370، عاشر بہار صفحہ نمبر 229، نفس المحموم صفحہ نمبر 255۔ چنانچہ نعمان بن بشیر ہماری سابقہ تحقیق کے مطابق 8 صفر المظفر کو خاندان نبوت کے پسماندگان کو لے کر دارالسلطنت شام سے مدینے کی طرف روانہ ہوا اور یزید کی ہدایت کے مطابق پورے عز و احترام کے ساتھ اہل بیت رسالت کو مدینے پہنچایا۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 270، نفس المحموم صفحہ نمبر 251۔ اسیران آل محمد کا رہائی کے بعد کربلا میں ورود۔ راویان اخبار کا بیان ہے کہ واپسی پر جب یہ قافلہ اہل بیت سرزمین عراق کی سرحد پر پہنچا جہاں 2 راہ تھا، ایک راستہ سیدھا مدینے کو جاتا تھا اور دوسرا عراق کی طرف سے، تو انہوں نے راہبر سے فرمایا کہ ہمیں کربلا عراق کے راستے سے لے چلو۔ چنانچہ حسب الحکم عراقی راستہ اختیار کیا گیا۔ جب کربلا میں ورود ہوا اور مقتل گاہ کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ اسی وقت جناب جابر بن عبداللہ انصاری اور کچھ ہاشمی قبر حسین کی زیارت کے لیے مدینے سے کربلا پہنچے ہیں۔ جناب ابن طاؤس نے لکھا ہے دونوں قافلے ایک ہی وقت میں بروز اربعین یعنی 20 صفر کو وارد کربلا ہوئے۔ کتاب کا حوالہ ہے الدم ثاقبہ صفحہ نمبر 389، المنتخب الترحی صفحہ نمبر 250۔ انتہائی حزن و ملال اور گریہ و بکا کے ساتھ باہمی ملاقات ہوئی، جگر خراش انداز میں مراسم عزاداری بجا لائے اور اس علاقے کی عورتیں بھی آ کر شریک ماتم و غم ہو گئیں۔ کئی روز با روایت ریاض الحزان صفحہ نمبر 157، 3 یوم تک یہ سلسلہ قائم رہا۔ کتاب کا حوالہ ہے مخلوف صفحہ نمبر 176، عاشر بہار صفحہ نمبر 229، نفس المحموم صفحہ نمبر 253، قمقامام صفحہ نمبر 490، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 352، لوائج الاشجان صفحہ نمبر 189، مقتول الحسین للرقم صفحہ نمبر للمکرم صفحہ نمبر 435۔ جناب جابر کی کیفیت زیارت مفصل طور پر بشارت المصطفیٰ صفحہ نمبر 89 پر طبع نجف وغیرہ کتب میں باروایت عطیہ کوفی مرقوم ہے۔ تبصرہ مخفی نہ رہے کہ رہائی کے بعد واپسی پر اس قافلے کا کربلا پہنچنا ایک مارکۃ الآراء مسئلہ ہے اور اختلاف کی آماجگاہ ہے۔ بعض حضرات نے تو محض استبداد کی وجہ سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہادت امام کے بعد ابن زیاد کا قاصد شام جائے، پھر وہاں سے حکم یزید لائے، بعد ازاں اسیران اہل بیت کو شام بھیجا جائے اور وہاں کچھ عرصہ ان کو زندان میں رکھا جائے اور پھر رہائی کے بعد وہی قافلہ بروز اربعین 20 صفر کو کربلا میں بھی پہنچ جائے، یعنی صرف 40 روز کی قلیل مدت میں یہ سب کچھ ہو جائے۔ سرے سے اس واقعے کا انکار کر دیا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے محدث نوری در لولو والمرجان و محدث قمی در منتہی الاعمال فاضل امروہی در مجاہد اعظم۔ اور بعض نے یہ نظریہ قائم کیا کہ کوفے سے شام جاتے وقت کربلا میں ورود ہوا تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے مرزا سپہر کاشانی در ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 353۔ اور بعض نے یہ بے پر کی اڑائی کہ کربلا میں یہ ورود اور جناب جابر سے ملاقات 1 سال کے بعد
دوسری اربعین سن 62 ہجری کو ہوئی۔ کتاب کا حوالہ ہے مظلومہ کربلا صفحہ نمبر 362۔ اس کتاب میں زیادتی بھی کی گئی ہے کہ 20 صفر سن 62 ہجری لکھ کر نیچے لحوف منتخب ترئی اور ناسخ کا نام درج کر دیا گیا، حالانکہ ان کتب میں 62 ہجری کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے۔ ہم اسی کتاب کے اسی باب کی ابتدا میں جو تحقیق پیش کرائیں گے بنا بر تسلیم ارسال قاصد 15 محرم تک سدھائے ہوئے کبوتر یا تیزگام قاصد کے ذریعے سے یزید کا پیغام ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا تھا، اور اسی روز اس نے اس لٹے ہوئے قافلے کو شام کی طرف روانہ کر دیا تھا، اور یکم صفر کو قریباً 15 یوم میں یہ قافلہ شام پہنچا۔ پھر زندان وغیرہ میں 7 روز قیام کرنے کے بعد 8ویں دن یعنی 8ویں صفر کو واپس روانہ ہوا۔ اس طرح قریباً 12 یوم میں یہ قافلہ بآسانی کربلا پہنچ سکتا ہے، اور ان حقائق کی روشنی میں مذکورہ بالا استبعادات کا کوئی محل اور وزن باقی نہیں رہ جاتا، اور نہ ہی ان کی بنا پر ایک مشہور واقعے کی صحت کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ صاحب تظلیم الزہرا نے 287 صفحے پر ایسی ہی استبداد پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بعد ازاں ثابت کیا ہے کہ کوفہ شام تک تیز رو قاصد 3 یوم میں پہنچ سکتا ہے، خصوصاً جبکہ کسی غیر معمولی واقعے کی اطلاع دینا ہو، جیسے شہادت امام مظلوم کی خبر معصوم۔ باقی رہا یہ خیال کہ اگر یہ واقعہ صحیح ہوتا تو اکابر علماء مثل شیخ صدوق و شیخ مفید و اماثلہم رضوان اللہ علیہم اس واقعے کا ذکر کرتے۔ اس کا جواب واضح ہے کہ ان بزرگواروں کا بے نہیں اختصار اس واقعے کا ذکر نہ کرنا اس واقعے کے عدم وقوع کی دلیل نہیں بن سکتا، جبکہ یہ واقعہ دوسری کتب معتبرہ میں موجود ہے۔ باوجہ اختصار جب انہوں نے دیگر منازل و حالات سفر کو قلم بند نہیں کیا تو اگر اس واقعے کو نظر انداز کر دیا تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ آخر یہ اس سفر کی ایک منزل ہی تو ہے۔ زیارت اربعین کی فضیلت غالباً اسی وجہ سے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اربعین کے دن جناب سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کی تھی، اور اس روز سے زیارت حسین کو علامات مومن میں داخل کر دیا گیا ہے، جیسا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 شب و روز میں 51 رکعت نماز پڑھنا۔ نمبر 2 زیارت اربعین کرنا۔ نمبر 3 نماز میں بسم اللہ کو بآواز بلند پڑھنا۔ نمبر 4 داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا۔ نمبر 5 سجدے میں خاک پر جبہ سائی کرنا۔ کتاب کا حوالہ ہے تہذیب الاحکام شیخ طوسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17، احتجاج تبریسی طبع نجف۔ اس حدیث میں یہ وارد شدہ لفظ زیارت الاربعین سے علماء اعلام نے یہی سمجھا کہ اس سے مراد بروز 20 سفر سید الشہداء کی زیارت کرنا ہے۔ تفصیل مقتول الحسین للمکرم میں موجود ہے۔ قافلہ آل محمد کا مدینہ میں ورود۔ بہرکیف یہاں سے چل کر جب یہ قافلہ منازل سفر طے کرتا ہوا بالآخر مدینہ رسول کے قریب پہنچا تو سالار قافلہ امام نے وہاں حل اقامت ڈال دیا، خیمے نصب کر کے مخدرات کو اس میں بیٹھایا گیا۔ پھر امام نے بشیر بن جزلم کو جو پہرے داروں میں شامل تھا بلا کر فرمایا، خدا تیرے باپ پر رحم کرے، وہ تو شاعر تھا، کیا تم بھی کچھ شعر کہہ لیتے ہو؟ بشیر نے عرض کیا، ہاں فرزند رسول میں بھی شاعر ہوں۔ اور امام نے فرمایا، مدینے میں جاؤ اور اہل مدینہ کو ابو عبداللہ الحسین کی خبر شہادت سناؤ۔ بشیر کا بیان ہے کہ میں گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے مدینے میں داخل ہوا۔ جب مسجد نبوی کے قریب پہنچا تو بلند آواز سے گریہ و بکا کرتے ہوئے اشعار پڑھنا شروع کیے۔ اے مدینے والو، یہ علی بن الحسین اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کے ساتھ تمہارے قریب تشریف لا چکے ہیں۔ میں تمہیں ان کی آمد کی اطلاع اور شہادت حسین کی خبر دینے کے لیے آیا ہوں۔ بشیر بیان کرتا ہے کہ میرا یہ اعلان کرنا تھا کہ مدینے کے اندر جس قدر مستورات تھیں وہ بے حجاب ہو کر کھلے سروں رخساروں پر تماچے مارتی ہوئی اور ویل و صبور پکارتی ہوئی اپنے گھروں سے نکل پڑی، اور مدینے کے تمام مرد بھی گریہ و بکا کرتے ہوئے نکل پڑے۔ میں نے اس سے زیادہ کبھی گریہ و بکا ہوتے نہیں دیکھا تھا۔
اور نہ ہی وفات رسول کے بعد مسلمانوں پر کوئی ایسا سخت دن نظر سے گزرا تھا۔ اسی اثنا میں نے ایک لڑکی کو سید الشہداء علیہ السلام پر نوحہ کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر اے خبر شہادت دینے والے، تو کون ہے؟ تو نے حضرت ابو عبداللہ کی وجہ سے ہمارے ان زخموں کو تازہ کر دیا جو ہنوز مندمل بھی نہیں ہوئے تھے۔ میں نے کہا میں بشیر بن جزلم ہوں، مجھے میرے آقا علی بن الحسین نے بھیجا ہے جو فلاں جگہ پر حضرت ابو عبداللہ الحسین کے اہل و عیال سمیت موجود ہیں۔ میرا یہ جواب سن کر لوگوں نے مجھے وہیں چھوڑ کر خود خدمت امام میں حاضر ہونے کے لیے دوڑ پڑے۔ میں بھی گھوڑے کو ایڑ لگا کر واپس پہنچا، دیکھا کہ لوگوں کی اس قدر کثرت ہے کہ دل دھرنے کی جگہ نہیں، تمام راستے بند ہیں۔ چنانچہ میں گھوڑے سے اتر پڑا اور لوگوں کے اژدہام سے بامشکل گزرتا ہوا خیمہ امام کے دروازے پہ پہنچا۔ اس وقت تک امام خیمے سے باہر تشریف نہیں لائے تھے، بس اچانک امام اس حالت میں خیمے سے باہر برآمد ہوئے کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور ہاتھ میں ایک رومال تھا جس سے آنسو پوچھتے جاتے تھے مگر آنسو تھے کہ برابر بہہ رہے تھے۔ پیچھے پیچھے خادم کرسی اٹھا کر لا رہے تھے۔ خادم نے کرسی رکھی، امام بیمار اس پر بیٹھ گئے۔ جب لوگوں کی نظر اس حال میں سوگوار امام پر پڑی تو دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور رو رو کر چاروں طرف سے تعزیت مسنونہ پیش کرنے لگے۔ اس وقت اس قدر گریہ و بکا اور نالہ و شیون کا شور بلند ہوا کہ کانوں میں پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد امام نے لوگوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ، چنانچہ ان کی آواز گریہ خاموشی کے ساتھ تبدیل ہو گئی۔ اس وقت امام سجاد علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ۔ کتاب کا حوالہ ہے لوائج الاشجان صفحہ نمبر 193، نفس المحموم صفحہ نمبر 255، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 356 وغیرہ۔ ترجمہ: سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو یوم جزا کا مالک اور تمام مخلوق کا خالق ہے، جو ذات کے اعتبار سے انتہائی بلند و دور ہے اور علم و دیگر صفات کے لحاظ سے انتہائی نزدیک ہے۔ ہم شدائد روزگار، نوائب جگر فگار، تکالیف صبر و سوز سخت مصیبت اور شدید مصائب اندو آگئی پر اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، خدا کا شکر ہے کہ اس نے عظیم مصائب و شدائد کے ساتھ ہماری آزمائش کی۔ اسلام کی دیوار میں سخت رخنہ شگاف پڑ گیا، جناب ابو عبداللہ الحسین اور ان کی عترت شہید کر دی گئی اور ان مستورات اور بچوں کو قید کیا گیا اور ان کے سر مقدس کو نوک نیزہ پر بلند کر کے مختلف دیار و امصار میں پھرایا گیا، اور یہ وہ عظیم مصیبت ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، تم میں سے وہ کون ہے جو آج جناب کی شہادت کے بعد خوش و خرم ہوں گے، اور وہ کون سی آنکھ ہے جو اس واقعہ حائلہ پر آنسو بہانے میں بخل کرے گی؟ ان کی شہادت پر تو ساتوں آسمان اپنی بلندیوں سمیت، سمندر اپنی موجوں کے ساتھ، آسمان اپنے ارکان کے ساتھ، زمین اپنے اطراف کے ساتھ، درخت اپنی ٹہنیوں کے ساتھ، مچھلیاں سمندروں کی موجوں میں، تمام ملائکہ مقربین اور تمام اہل آسمان و زمین روئے ہیں۔ یا ایھا الناس، وہ کون سا دل ہے جو آپ کی شہادت کی وجہ سے پھٹ نہ جائے گا؟ وہ کون سا دل ہے جو ان کی طرف نہیں کھینچے گا؟ اور وہ کون سا کان ہے جو اس اسلامی رکھنے کی خبر غم اثر سنے گا اور بہرا نہ ہو جائے گا؟ یا ایھا الناس، ہمیں اپنے وطن معلوف سے دور کر دیا گیا، ہماری جمعیت کو پراگندہ کر دیا گیا اور ہمیں دیار و امصار سے دور پھینک دیا گیا، گویا کہ ہم ترک و دیلم کی اولاد ہیں، حالانکہ ہم نے نہ کسی جرم کا ارتکاب کیا تھا، نہ کسی ناپسندیدہ حرکت کا، اور نہ اسلام میں کوئی رخنہ واقع کیا تھا۔ نیز ہم نے اپنے بزرگوں کے متعلق بھی ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ خدا کی قسم، جس طرح پیغمبر اسلام نے ان لوگوں کو ہمارے اعزاز جلال کی وصیت فرمائی تھی، اگر اس کے برعکس ان کو ہمارے ساتھ قتل و قتال کا حکم دیتے تو یہ اس سے زیادہ برا سلوک نہ کر سکتے تھے جو ہمارے ساتھ کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آہ، یہ مصیبت کس قدر عظیم تر، دردناک تر، تکلیف دہ تر، شنی تر، تلخ تر اور گزندہ تر ہے۔ ہمیں جو کچھ مصائب و شدائد پہنچے، ہم اس کے عوض خداوند عالم سے اجر و ثواب کے امیدوار ہیں،
کیونکہ وہ غالب اور ظالموں سے انتقام لینے والا ہے۔ جناب سوہان بن ساسا بن سوہان نے جو باوجہ مرض زمین گیر ہو گئے تھے، نصرت امام کا فریضہ ادا نہ کر سکنے پر معذرت پیش کی، اور امام نے ان کی معذرت کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان کے والد کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ بعد ازاں یہ تباہ حال قافلہ مدینہ رسول کی طرف روانہ ہوا، دیکھا کہ مدینہ اجڑا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے در و دیوار اپنے مکینوں کی شہادت پر نوحہ ماتم اور گریہ و بکا کر رہے ہیں۔ بعض کتب مقاتل میں منقول ہے کہ جب اس حال میں جناب ام کلثوم کی نظر مدینہ رسول کے در و دیوار پر پڑی تو گریہ کنہ آواز میں اشعار حزن شعر پڑھنا شروع کیے۔ صفحہ نمبر 582 قافلہ اہل بیت روضہ رسول پر۔ راویان اخبار کا بیان ہے کہ جب یہ قافلہ مدینہ میں داخل ہوا تو پہل سیدھا مسجد نبوی اور روضہ رسول کے پاس پہنچا۔ فلک کیج رفتار اور دیدہ دہر غدار نے لاکھوں جگر سوز اور جاگداز سانے دیکھے ہوں گے، مگر اس نے علی اور بطول کی لاڈلیوں اور رسول اسلام کی نواسیوں اور حسین مظلوم کی بیٹیوں کی واقع کربلا کے بعد قید و بند کی صعوبتیں اور طویل سفروں کی دل ہلا دینے والی مشکلیں جھیلنے کے بعد روضہ رسول پر پہنچنے جیسا دردناک منظر کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ جبکہ ام المصائب زینب کبریٰ نے مسجد نبوی کے دروازے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بلند آواز سے روتے ہوئے کہا، اے جد نامدار، میں آپ کے پاس اپنے بھائی حسین کی خبر شہادت لائی ہوں۔ اس وقت بی بی عالم کی یہ حالت تھی کہ نہ تو آنکھوں سے آنسو تھمتے تھے اور نہ گریہ و بکا اور نوحہ و بین کرنے میں افاقہ ہوتا تھا۔ اس حال میں جب بھی شریکت الحسین کی نظر امام زین العابدین علیہ السلام پر پڑتی تھی تو ان کے حزن و ملال میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے عاشر بہار، صفحہ نمبر 243، نفس المعموم، صفحہ نمبر 256، مقتول الحسین للمکرم، صفحہ نمبر 452، الدمع ثاقبہ، صفحہ نمبر 390، ناسخ جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 357، کمقام، صفحہ نمبر 493 وغیرہ۔ بعض کتب میں وارد ہے کہ اس کے بعد جناب ام کلثوم با چشم گریاں و دل بریاں قبر رسول کی طرف بڑھی اور عرض کیا، اے نانا، آپ پر درود و سلام ہو، میں آپ کے فرزند حسین کی خبر شہادت سنانے آئی ہوں۔ کتاب کا حوالہ ہے ناسخ التواریخ، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 357۔ بعض کتب میں لکھا ہے کہ اس وقت جناب سکینہ بنت الحسین نے بآواز بلند کہا، اے جد بزرگوار، جو کچھ ہم پر مصائب و آلام گزرے ہیں، تیری بارگاہ میں ان کی شکایت کرتی ہوں۔ خدا کی قسم، میں نے یزید سے بڑھ کر کوئی ثقیل القلب اور کوئی کافر و مشرک اور شریر نہ دیکھا، اور نہ ہی اس سے زیادہ کوئی درست خو اور جفاکار دیکھا ہے۔ وہ اپنی چھڑی میرے بابا کے دندان پر مارتا بھی تھا اور ساتھ یہ بھی کہتا تھا، اے حسین، بتاؤ اس ضرب کو کیسا پاتے ہو؟ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتاب کا حوالہ ہے مقتول الحسین للمکرم، صفحہ نمبر 453، بحوالہ ریاض الاذہان، صفحہ نمبر 163۔ بعض کتب مقاتل میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک قبر رسول پر رکھ کر روتے ہوئے کہا۔ کتاب کا حوالہ ہے ناسخ، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 357۔ اس وقت لوگوں کی یہ حالت تھی کہ ابر بہاری کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، اور ہر طرف سے واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حسنہ، واہ حسینہ کی آوازیں بلند تھیں۔ بقول صاحب ناسخ تواریخ 15 روز تک اسی طرح گریہ و بکا اور نوحہ و ازا کا سلسلہ جاری رہا۔ کتاب کا حوالہ ہے ناسخ، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 357۔ اور مقدورات عصمت و زنان بنی ہاشم کی یہ کیفیت تھی کہ لباس غم پہن کر دن رات سید الشہداء پر گریہ و بکا کرتی رہتی تھی، اور امام زین العابدین علیہ السلام ان کے لیے طعام پکوا کر بھیجتے تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے محاسن برقی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 420۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب تک مختار نے عبید اللہ بن زیاد کا سر نہیں بھیجا، اس وقت تک پورے 5 سال زنان بنی ہاشم میں سے کسی عورت نے نہ خضاب لگایا اور نہ تیل،
اور نہ کسی نے آنکھ میں سرما لگایا تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے مقتل الحسین للمکرم صفحہ نمبر 453۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی گریہ و بکا اور حزن و ملال کی کیفیت کیا تھی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبانی سن لیجئے۔ فرمایا زین العابدین علیہ السلام اپنے بابا کے مصائب پر 40 برس روئے۔ کیفیت یہ تھی کہ دن کو روزہ رکھتے، رات بھر عبادت خدا کرتے، جب افطاری کا وقت ہوتا اور غلام روٹی پانی لا کر سامنے حاضر کرتا اور عرض کرتا میرے آقا کھانا تناول فرمائیے، تو آپ فرماتے فرزند رسول کو بھوکا شہید کیا گیا۔ ان کلمات کو بار بار تکرار فرماتے اور ساتھ ہی اس قدر روتے کہ آنسوؤں سے کھانا تر ہو جاتا اور آنسو پانی میں مل جاتے۔ آپ کی یہی حالت رہی یہاں تک کہ بارگاہ الہی میں تشریف لے گئے۔ کتاب کا حوالہ ہے ملوف صفحہ نمبر 189۔ جناب امام زین العابدین علیہ السلام کا غلام روایت کرتا ہے کہ ایک بار آپ صحرا کی طرف نکل گئے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلا گیا، دیکھا کہ آپ ایک درشت پتھر کے اوپر سجدہ ریز ہیں اور بلند آواز سے گریہ و بکا فرما رہے ہیں اور یہ تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو اس کا 1000 بار تکرار کرتے ہوئے سنا۔ اس کے بعد آپ نے سر بلند کیا، میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ انور اور ریش مبارک آنسو سے تتر بتر تھے۔ میں نے عرض کیا میرے آقا کیا کبھی آپ کا حزن و ملال ختم نہ ہوگا اور گریہ و بکا کم نہ ہوگا؟ میرا یہ سوال سن کر امام نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم نبی اور نبی زادہ تھے۔ خدا نے ان کو 12 فرزند عطا فرمائے تھے، صرف ایک کو کچھ عرصے کے لیے ان کی آنکھوں سے پوشیدہ کر دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں باوجہ حزن سر سفید بسبب غم کمر خمیدہ اور باوجہ گریہ بصارت ختم ہو گئی تھی۔ حالانکہ ان کا فرزند دنیا میں زندہ موجود تھا، مگر میں نے تو اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی اور اپنے خانوادے کے دوسرے 17 شہیدوں کو مقتول حالت میں زمین پر پڑا ہوا دیکھا ہے۔ اس لیے میرا حزن و ملال کیوں کر ختم ہو سکتا ہے اور میرا گریہ و بکا کس طرح کم ہو سکتا ہے؟ کتاب کا حوالہ ہے ملوف صفحہ نمبر 190، نفس المحموم صفحہ نمبر 256، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 385، قمقمام صفحہ نمبر 556، روائج الاحزان صفحہ نمبر 195 وغیرہ۔ مخفی نہ رہے کہ بنا بر مشہور امام سجاد کی ولادت 15 جمادی الثانی 38 ہجری اور 57 سال کی عمر میں 25 محرم 95 ہجری میں شہادت واقع ہوئی۔ واقع کربلا کے وقت آپ کی عمر 23 برس تھی اور واقع کربلا کے بعد 35 برس زندہ رہے، مگر اس روایت میں 40 برس تک ہونا مذکور ہے۔ تعجب ہے کہ مذکورہ بالا تحقیق کے مطابق بیمار کربلا کی 57 سال کی عمر کے قائل حضرات بھی بلا تبصرہ مذکورہ بالا روایت درج کرتے ہیں اور اس اشکال کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے کہ 34 اور 40 کیوں کر جمع ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اصل روایت میں 40 کا لفظ وارد ہو اور بعد میں کتابت کی غلطی سے 40 بن گیا ہو، واللہ عالم۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر کتاب کا باب نمبر 26 اپنے اختتام پہ پہنچا اور کتاب کے پارٹ نمبر 50 کا بھی اختتام کرتے ہیں۔